بڑا اہم ٹاپک ہے، اس پہ غور کیجیے گا اور اس پہ عمل بھی ہمیں ہی کرنا ہے۔ سردی سے بچنا بھی ہے، نہ صرف خود بچنا ہے، اپنے ارد گرد کوئی ایسے لوگ جو آپ کی مدد کے منتظر ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے حالیہ سیلاب میں بہت سے لوگ مدد کے منتظر ہیں، ان کو بھی بچانا ہے۔ جو سموگ ہے، جو فضائی آلودگی ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور یہ ہو کیوں رہی ہے، اس کی چند ایک چیزیں جو میں آپ کو آغاز میں بتا دوں کہ اگر یہ ہو ہی گئی ہے تو اس کے لیے ہمیں احتیاط کیا کرنی چاہیے۔ بلا وجہ گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے، اور اگر ضروری ہے، کام کاج کے لیے جانا ہے، مساجد میں جانا ہے، اپنی کوئی جاب کے لیے جانا ہے، تو پھر آپ ماسک لازمی پہنیں۔ بچوں کو بلا وجہ باہر مت نکلنے دیں۔ کام سے باہر نکلیں اور جب باہر نکلیں تو اپنے ناک اور منہ کو خاص طور پہ کور رکھیں۔ ایسی غذائیں کھائیں جو آپ کی امیونٹی کو بڑھائیں، خاص طور پہ قوت مدافعت جس سے بڑھے، وائٹامن سی ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان دنوں میں جو سموک کی وجہ سے بہت زیادہ پیشنٹس ہوتے ہیں، وہ کس چیز کے ہوتے ہیں؟ آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے۔ آنکھوں میں ریشز ہوتے ہیں، آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، الرجی سے خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سانس کے ذریعے جب یہ پارٹیکلز اندر جاتے ہیں تو آپ کی سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، گلا خراب ہوتا ہے، ناک میں آپ کو سوزش ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں۔ اس سے خاص طور پہ بچوں کو بھی بچائیں اور بزرگ افراد کو بھی بچائیں۔ اپنے گھروں کی کھڑکیاں دروازے بلا وجہ مت کھولیں۔ اگر گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ 3-4 لوگ پول کر لیں گاڑی کو، کیونکہ گاڑیوں سے بھی جو دھواں اٹھتا ہے، جو گیسز جنریٹ ہوتی ہیں، وہ بھی سموک کو بڑھانے میں ایک بڑی اہم وجہ ہے۔ سو گاڑیوں کا استعمال، اور اگر ضروری ہے تو پھر مجبوری بن جاتی ہے، پھر آپ اس پہ جا بھی سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب جیسا مجھے جم جانے کی ضرورت پیش رہتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جم جائیں، ایکسرسائز کریں، کھلی آب و ہوا میں بہت زیادہ ایسی ایکسرسائزز مت کریں جس سے آپ کو سانس انہیل جب آپ کرتے ہیں آکسیجن کو اندر جب آپ کے جا رہی ہوتی ہے ہوا، تو وہ بھی آپ کو نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ماحول کے علاوہ اگر ہم ارد گرد کی چیزوں کو دیکھیں تو اپنے گھر کے آس پاس درخت لگائیں۔ درخت لگانے سے، گرینری لگانے سے، پودے لگانے سے ہمیں خود ہی فائدہ ہے۔ تعمیراتی جگہوں پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ کوڑا کرکٹ آس پاس نہ پھینکیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ تھوڑا سا بھی کوڑے کا ڈھیر لگتا ہے تو پالیتھین بیگز کو جلانا شروع کر دیا جاتا ہے، کوڑے کو جلانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کو ارد گرد سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، خدا را یہ بھی نہ کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود سے جو احتیاط کرتے ہیں وہ کریں اور دوسروں کو بھی اس پہ ترغیب دیں۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں جو کہ MBBS ڈاکٹر ہیں، انٹرنل میڈیسن کے اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر کیسر فاروق صاحب۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ اچھا، بات تو یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں، دنیا بھر میں بھی اسموک کے حوالے سے بات ہے، پولوشن زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ ان سارے معاملات ہمیں کچھ اور چیزیں بھی آگے جا کے ڈسکس کرنی ہے، لیکن چونکہ سردیوں میں خاص طور پہ ہم اس کو فیس کرتے ہیں، آغاز میں ہی ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ڈینگی سر اٹھا لیتا ہے، اسموگ آ جاتا ہے، بیچاری ایک جان اور دکھڑے ہزار، وہ بڑے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو سردیوں میں اسموک کیوں بڑھ جاتی ہے؟ یہ انسانی صحت کے لیے کتنی خطرناک ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب سردیاں آتی ہیں نا، ٹیمپریچر تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ جی، ٹیمپریچر ڈاؤن ہونے کی وجہ سے درجہ حرارت جب کم ہوتا ہے تو جو ہمارے فضلے ہیں، یعنی کہ فیکٹریوں کے ہوں یا جلانے کی وجہ سے ہو، یعنی کہ جو دھواں اٹھتا ہے گاڑیوں کی وجہ سے، یا گرد و غبار جو ہوتا ہے وہ اوپر نہیں جا پاتا، وہ نیچے اس کی تہ بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسموک بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اسپیشلی جو اکتوبر کے اینڈ سے اور نومبر کے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ سلسلہ۔ جب یہ اسموک بنتی ہے، یہ پھر مختلف بیماریاں لاتی ہے، جس میں سانس کی بیماریاں ہیں، جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ لال ہو جاتی ہیں، جلنا شروع ہو جاتی ہیں، سانس میں مشکل آتی ہے، اسپیشلی وہ لوگ جن کو الرجی کے مسائل ہوتے ہیں، یا نارمل روٹین میں بھی جن کو چیسٹ کے پرابلمز رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دل اور دماغ کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اب اس میں لیٹسٹ سٹڈیز ہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک کا بھی رسک بن رہی ہے اور یادداشت کو بھی اس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے۔ تو اوورآل جو پرابلم آ رہا ہے وہ ٹیمپریچر جب ڈاؤن ہوتا ہے اور ہماری جو گرد و غبار ہے وہ پھر ڈیمیج کرتا ہے صحت کو۔ اچھا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، میں یہ پڑھ رہا تھا کہ اتنے ہاربل فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ نوجوانوں میں، یا بلکہ ویسے بھی اگر ہم ذکر کریں تو وہ اموات کی شرح بڑھ گئی ہے، اور یہ اسموک کی ہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح ڈسٹرب کر لیے انٹرنلی۔ تو اس حوالے سے بتائیے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے
کہ جو اموات زیادہ ہزاروں کی تعداد میں اموات پڑ رہا تھا، تو ایسا ہی ہے جی؟ بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں یہ خاموشی سے ہمارے اندر ابھی چل رہا ہے سلسلہ جی کہ اوور آل اس پہ بھی سٹیٹس ہیں کہ اس نے تقریباً جو ہماری ایک تو پری میچور ڈیتھ جو یعنی کہ جلدی فوت ہونے والا جو ریشو ہے وہ بڑھا دی ہے. دوسرا اس میں جو پنجاب میں ابھی کیونکہ زیادہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، پورے پاکستان سے زیادہ پنجاب میں زیادہ ہے، تو اس میں اوور آل جو سٹیٹس ہے کہ 3 سے 8 سال جو ایوریج ایج ہے وہ آپ کی کم ہو رہی ہے سموک کے اس ایریے میں جو آج کل آپ کو ایکسپائر ہو رہا ہے. تو اوور آل تو آپ کی صحت پہ اس کی وجہ سے نقصانات تو آ رہے ہیں، وہ دل کا اٹیک ہو، چیسٹ کے پرابلمز ہیں، چھاتی کے مسائل ہیں، باقی چھوٹی موٹی الرجیز ہیں جیسے سکن کی ہو گئی ہیں، یا ڈیمینشیا کا پرابلم آ رہا ہے، لوگوں کی یادداشت خراب ہو رہی ہے. تو یہ سارے اس کی نقصانات ہیں جو کہ اب ایک سر اٹھا رہے ہیں. جیسے آپ نے سٹارٹ میں بتایا نا ڈینگی آتا ہے نا، ہاں جی، تو اسی طرح یہ اسموک بھی اب ایک ہمیں اب یوز ٹو ہو گیا کہ ہر سال یہ آنی ہے. پچھلے ڈاکٹر صاحب 2-3 سالوں سے تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ زندگی کم ہو رہی ہے، خاص طور پہ ہمارے ایسے جو شہر جو کہ بہت زیادہ پولوٹڈ ہو گئے. ابھی فیصل آباد پہلے نمبر پہ آ گیا کہ اسموک وہاں پہ بہت زیادہ ہے. پہلے لاہور کے بارے میں کہا جا رہا تھا، لیکن ہمارے ارد گرد باقی شہروں میں بھی ایسی ہی صورت ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہی ہے. اچھا، اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہو جاتی ہے کہ ہم کس طرح سے رہیں، اپنے آپ کو کیسے بچائیں، ارد گرد کے لوگوں کو کیسے بچائیں؟ اس میں دراصل جو سب سے زیادہ ولنریبل یعنی کہ جو سب سے زیادہ افیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بچے ہیں اور بزرگ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو الرجی کے مسئلے رہتے ہیں، دمے کے مریض ہیں، یا جن کو سی او پی ڈی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں لنگس کے جو پائپس ہوتے ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں، ٹائٹ ہو جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، وہ لوگ تو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. یا جن کو ویسے سیزنل الرجیز زیادہ ہوتی ہیں، یہ لوگ تو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے تو بہت پریکاشنز لینے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو روٹین کے بھی لوگ ہیں انہیں اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ماسک پہنیں، جیسے آپ نے بتایا N95 جو ماسک ہوتا ہے خاص طور پہ، کیونکہ یہ اتنے ڈیمیجنگ اور فلٹر نہیں ہوتے عام روٹین کے ماسک سے. جو لوگ سرجیکل ماسک لگاتے ہیں روٹین کا جو گرین میں یا بلیک کلر میں بک رہا ہوتا ہے، وہ اس کو فلٹر ہی نہیں کرتا ہے اس کے پارٹیکلز کو، کیونکہ یہ اتنے وہ باریک ہوتے ہیں. اس کے لیے اسپیشل ماسک ہے وہ N95 ہے. اس کو استعمال کرنا چاہیے اسپیشلی بچوں کو، بزرگوں کو، یا جن کی سانس کے مسئلے مسائل ہیں. اس کے علاوہ کھانے پینے میں کچھ ایسی چیزیں لینی چاہیے جو سوزش کم کریں جسم میں. پانی کا استعمال زیادہ کریں اور گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کریں، اسپیشلی مارننگ کے ٹائم، صبح کے ٹائم اور شام کے وقت. یعنی صبح کے ٹائم بھی ڈینس سموگ ہوتی ہے اور شام کے ٹائم بھی اسی طرح. یعنی جب سورج نکلتا ہے تو اس ٹائم کوشش کریں اس ٹائم نکل جائیں. یا جن کے آفسز اس طرح کے ہیں جو یعنی کہ جیسے ٹیلی میڈیسن ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اکثر، اسی طرح جو آن لائن ورک ہے، آن لائن بزنسز کچھ ہیں تو اس پہ کیا جا سکتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ایکسپائر کو روکا جائے. ڈاکٹر صاحب اس طرح تو N95 بڑا مہنگا ہو جائے گا کیونکہ مارکیٹ میں جس چیز کی ضرورت پڑ جائے. کووڈ کے ٹائم پہ بھی یہی مسئلہ ہوا تھا کہ شارٹیج ہو گئی تھی. تو N95 جو ہے ڈسپوزیبل ہے، آپ اس کو ری یوز کر سکتے ہیں. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ واش کر کے دوبارہ یوز کر رہے ہیں، تو ایسے کر سکتے ہیں. کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ کے پاس لمیٹڈ فیسلٹیز ہیں، جیسے بہت سے لوگ افورڈ بھی نہیں کرتے، جیسے ایک ماسک شاید آج اگر ہم N95 کو پروموٹ کر رہے ہیں، لائک میں ویسے جنرل نام لے رہا ہوں، تو سموک جیسے بڑھے گی تو اس کی پرائس بڑھا دینی ہے لوگوں نے. جیسے کووڈ میں شارٹیج ہو گئی تھی، تو اگر ان کیس آپ کے پاس ایک ہے تو اس کو ہی آپ یوز کر سکتے ہیں، صاف کر لیں، واش کر لیں، لیکن وہ اس کی افادیت پھر اتنی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، پروڈکٹیوٹی اس طرح سے نہیں کرے گا. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے چہرے پہ وہ رومال بھی باندھ کے پھر رہے ہیں، وہ فائدہ مند ہے کوئی؟ دیکھیں خالی باہر پھرنے سے تو بہتر ہے. ہاں جی. اگر آپ ویسے نکلیں گے تو وہ آپ کی آنکھوں پہ وہ پارٹیکل جائیں گے، آنکھوں کو انفلیمیشن کریں گے. کچھ اسپیشل گلاسز ہوتی ہیں وہ استعمال کی جا سکتی، گوگلز جنہیں کہتے ہیں. آپ اگر چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، خواتین میں اگر کپڑا دوپٹہ منہ پہ چڑھا لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پروٹیکشن ضرور ہو جائے گی. وہ افادیت تو شاید نہ ہو جو ماسک والی ہے، جو N95 ہے، لیکن اگر وہ آپ افورڈ نہیں کر رہے تو ایٹ لیسٹ آپ رومال باندھ لیں یا کپڑا کر لیں. آپ اور میں ویسے سیف ہے، ہم نے تو آئی سائٹ کے گلاسز لگائے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری بھی بچت ہے، کسی حد تک بچت کسی نہ کسی حد تک ہے. بلکہ فور دا لائٹر نوٹ، ابھی پچھلے دنوں آپ نے بھی وہ کلپ دیکھا ہوگا ڈاکٹر صاحب کے، جس میں باقاعدہ ہماری ایک گورنمنٹ کے آفیشیل خاتون دکھا رہی تھی اگر ہم نے اسموک کے بارے میں کچھ نہ کیا تو ہم وہ ماسک وہ پہننا پڑے. بڑا ہاربل سا وہ ماسک ہے، آپ کو پتا بڑا پروفیشنل ہے وہ. تو ایسی سچویشن ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی. جو حالات بنتے جا رہے ہیں
تو اسپیشلی جو میں نے لوگوں کا ذکر کیا، اب دیکھیں جب ایئر کوالٹی انڈیکس جب 200 سے 250 سے اوپر چلا جاتا ہے پھر تو سینسٹیو لوگ تو 150 پہ افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن جو 250 سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر نارمل لوگ بھی اسی طرح افیکٹ ہوتے ہیں، جس طریقے سے جو جن کو زیادہ ایکسپائر ہونے کا ڈر ہوتا ہے، بچے ہیں، بزرگ ہیں، یا جن کو سانس کے مسئلے ہیں، وہ تو ایک افیکٹڈ 150 سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. 250 پہ میں اور آپ جن کو نہیں بھی کوئی مسئلہ وہ بھی اسی طریقے سے افیکٹ میں افیکٹڈ ہوں جی، میں کل سے میڈیسن کھا رہا ہوں اور حالانکہ گاڑی میں آنا جانا، لیکن آپ کہیں نہ کہیں تو آپ اوپن سکائی میں آتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کو ایکسپائر تو پھر ہو جاتا ہے. اوائڈ بھی نہیں کر سکتے. آپ خود کیا پریکاشن لیتے ہیں اس موسم میں؟ دیکھیں اس موسم میں سب سے زیادہ تو یہ کہ اب ہاسپٹل تو جانا ہی ضروری ہے. جی ہاسپٹل میں نارملی ہم لوگ ماسک ویسے بھی پہنتے ہیں. کووڈ نے ایک تھوڑی سی ٹریننگ یہ کروا دی ہے کہ اب ہم ماسک ویسے ہی پہن لیتے ہیں ہاسپٹل میں، کیونکہ اسپیشلی یہ جو سیزن آتا ہے اس میں پیشنٹ کو بھی پریونٹ کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ سے کوئی فلو ان کو انفیکشن لگ جائے یا سم ٹائم پیشنٹ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس سے پریونشن آپ نے رہنا ہی ایسے ایٹماسفیئر میں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. باقی آپ پانی کا انٹیک تھوڑا انکریز کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنا جب ہاسپٹل سے ہم آتے ہیں یا لوگوں کے لیے بھی ہے کہ آپ اپنے منہ کو دھو لیں، آپ ہاتھوں کو دھو لیں، کہ اگر باہر سے کوئی پارٹیکلز آئے تھے تو وہ آپ کو ڈیمیج نہ کریں. وائٹامن سی کی انٹیک اچھی ہے اس موسم میں؟ وہ کچھ وائٹامنس کی میں بات کروں، اس میں وائٹامن سی اور وائٹامن ای، بیسیکلی یہ دو اینٹی آکسیڈنٹ ہیں. اینٹی آکسیڈنٹ کا مطلب ہے کہ انہوں نے آپ کی باڈی میں جو سوزش ہونی ہے نا اس کو کم کرنا ہے، جو سمجھے کہ جو توڑ پھوڑ ہونی ہے یا کوئی اندر پرابلم آنا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو وائٹامن سی اور وائٹامن ای آپ ویسے استعمال کر سکتے ہیں. مختلف برانڈز ہیں، میں کسی کو نہیں نام لوں گا، لیکن آپ ویسے اوورال مارکیٹ میں پتہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ہیلدی فوڈز ہیں جس میں مالٹا ہے، آج کل موسم بھی ہے ویسے اس کا، اس میں وائٹامن سی بہت ہوتا ہے. امرود کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سبز پتوں والی سبزیاں جن کے گرین ویجیٹیبلز ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں. پانی کا استعمال زیادہ کریں. ادرک اور ہلدی یہ بھی اینٹی انفلیمیٹری ہیں، ان کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ سوزش کو بھی کم کریں گی اور اگر آپ کی قوت مدافعت کو بیسیکلی بہتر کرنا، اپنے اندر کی فوج کو تیار کرنا ہے. اگر آپ سپوز آپ کے اندر ویکنس، اسپیشلی وہ پیشنٹ جن کو شوگر کے مسئلے ہوں، بلڈ پریشر، کولیسٹرول یا دل کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان کی امیونٹی آلریڈی ویک ہوتی ہے. وہ پھر جب ایسے انفیکشنز وائرل بہت ارلی کیچ کر لیتے ہیں. اگر ان کی امیونٹی بہتر، ایک تو اپنی بیماریوں کو ٹھیک کریں، دوسرا یہ کہ وہ ان چیزوں سے اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں اور وہ بار بار انفیکشن کا شکار نہیں ہو سکتے. اور ایک فلو ویکسین لگوا سکتے ہیں سیزن جب ویسے انفلوئنزا کی ویکسین اس سیزن میں سٹارٹ ہو جاتا ہے سپٹمبر سے آنورڈ. وہ ایسے پیشنٹ وہ نمونیا کی اور فلو ویکسین، وہ فلو کی ویکسین تو ہر سال لگتی ہے، ہر سیزن میں اس کا چینج ہوتا ہے سال بعد، وہ لگوا سکتے ہیں. نمونیا کی ویکسین ہر 5 سال بعد لگتی ہے. افیکٹڈ ہے ڈیفینیٹلی اس کا 70 to 80% افیکٹ ہے. وہ آپ کو سپوز انفیکشن ہونا ہے تو اس کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی، آپ کو ہاسپٹلائز نہیں ہونا پڑے گا. یہ ان پیشنٹس کے لیے جو جن کی امیونٹی کم ہے، زیادہ سینسٹیو ہے، جن کو ہارٹ کے مسئلے ہیں، فالج کے مسئلے ہیں، شوگر کی مرض ہے، تو ان لوگوں کو، اور جن کو اسپیشلی یہ دوسری بیماریاں ہیں چھاتی کی، جیسے دمے کا مسئلہ ہے، کرونک سموکنگ جو کرتے ہیں ان کے دمے کی طرح کی ان کی بیماری ہے جو COPD کہتے ہیں، تو وہ لوگ یہ والی ویکسین لگوانے سے، یا بزرگ افراد ہیں جو 60+ جو ہے، ویسے بزرگ تو نہیں، اگر کوئی صحیح چلتا پھر تو بزرگ تو نہیں کہنا مشکل ہے. آج کل تو 80s بھی نہیں کہتے کہ میں بزرگ ہوں، لکیلی جو اس ایج تک چلے جائیں، اللہ زندگی سے دیجیے. تو بیسیکلی وہ لوگ یہ ویکسین کا استعمال کروا سکتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ، کہ وہ ٹیکہ بھی آپ کو کسی حد تک انفیکشن سے، وائرل انفیکشن سے بیسیکلی پریونٹ کرے گا. اچھا، جیسے بزرگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں چاہوں گا یہاں بچوں کو بھی ساتھ ہی شامل کریں. ڈیفینیٹلی بچے، ان دونوں کو، بزرگوں کے حوالے سے آپ نے وہی ویکسین سے بچوں کو بھی لگ سکتے؟ بالکل ایسا ہی ہے. چائلڈ اسپیشلسٹ کے مشورے سے وہی ویکسین آپ لگوا سکتے ہیں اپنے بچوں کو 2 سال سے اوپر. جو ویسے جو پہلے تو آلریڈی وہ ان کے EPI شیڈیول میں انکلوڈ ہوتی ہے، لیکن 2 سال سے جو بڑے بچے ہیں ان کو لگوائی جا سکتی ہے. ہر سال لگا سکتے ہیں؟ ہر سال لگوا سکتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ. ڈاکٹر کے مشورے سے. کیونکہ کچھ بچوں کو سپوز اگر انفیکشن ہوا ہے، انفیکشن میں آپ ویکسین لگواتے ہیں تو وہ سم ٹائم بڑا اچھا کوسچن آپ نے ڈینجرس بھی ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں کو زکام ہوتا ہے، کھانسی، بخار، ڈاکٹر صاحب یہ ویکسین لگوا لیں. اس میں نہیں، اس میں اوائڈ کرنا ہے. جب آپ کا بخار اتر گیا ہے، انفیکشن بہتر ہو گیا ہے، تو اس کے کوئی 10 دن 15 دن بعد ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ. یہ بہت اچھا آپ نے ایک میسج دے دیا. کچھ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، کیونکہ میں بھی بچوں کو جب لے کے جاتا ہوں ڈاکٹر پہ تو وہ چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس آ کے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بیمار تو ہے، ویکسین لگوا لے. یہ نہیں ہو سکتا. وہ ویکسین آپ کو فیوچر میں بچائے گی. جو ابھی چل رہا ہے انفیکشن، اس میں سم ٹائم وہ ویکسین لگانے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. پہلے آپ اپنا وہ سارا پروسیس کمپلیٹ کریں، اس کو میڈیکیشن سے ختم کریں، پھر آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا سر, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملٹی وائٹامنز ہم لیتے رہیں, جو اب سی اور ای کی بات کریں, ساتھ اگر ہم بیمار ہیں تو ساتھ ہم میڈیسن بھی لے لیں, یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو انفیکشن سپوز کسی کو چیسٹ انفیکشن ہو گیا ہے, کسی کو نمونیا ہو گیا ہے یا برونکائٹس ہو گیا ہے, کھانسی بلغم کے ساتھ آ رہی ہے, وہ تو پھر ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ہو سکتا ہے. ان کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہو, کچھ اینٹی الرجک کی ضرورت ہو, وہ پھر ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ لیں. ایسا نہیں ہے کہ فلاں انکل نے لی تھی تو آج میں بھی لے لیتا ہوں, یا فلاں سٹور والے سے پوچھ کے جی کوئی دوائی دے دیں. وہ بعض اوقات آپ کو ریزسٹنس ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اینٹی بایوٹک کا بیجا استعمال نہ کریں. اکثر بہت سارے انفیکشنز جو ہوتے ہیں ان میں اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہی نہیں ہوتی سوائے کچھ خاص کنڈیشنز میں. کرونک ہو جاتا ہے. ہاں, لائک کرونک سے مراد یہ کہ اگر وہ سیریس ہو جائے یا اس میں کچھ سائنز ہوتے ہیں, سمٹمز ہیں, اس کی بنیاد پہ اینٹی بایوٹک کا فیصلہ کرنا. ہو سکتا ہے آپ کو ارلی صرف الرجک سمٹمز ہو, اس میں صرف اینٹی الرجک کی ضرورت ہو, کچھ پریکاشنز کی ضرورت ہو, آپ کی بیماری وہیں ٹھیک ہو جائے. اور اینٹی بایوٹک آپ سیو کر لیں اس ٹائم کے لیے جب آپ سیریس خدا نخواستہ ہو, اس ٹائم پہ آپ کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہو تو پتہ چلے وہ اینٹی بایوٹک کھا کھا کے آپ ریزسٹنٹ ہو چکے ہیں. جو آپ کے بیکٹیریا ہیں, اب اکثر یہ مریضوں کا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کا ٹیسٹ کرواتے ہیں, کلچر سینسٹیویٹی کا ٹیسٹ ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ ساری اینٹی بایوٹک سے ریزسٹنٹ ہے. اس ٹائم ہمارے پاس ہاتھ بن جاتے ہیں کہ ہم اس کو دوائی کیا دیں یہ جس سے ان کا انفیکشن امپروو کر سکے. تو یہ بڑی غلط اپروچ ہے, اسپیشلی جب کووڈ آیا. کووڈ کو میں اس لیے ریلیٹ کروں, وہ بھی ایک وائرل انفیکشن تھا اس کے ساتھ, کیونکہ اس میں بھی تقریباً اسی طرح کی پریکاشنز بتائی جیسے ڈینگی ہے, اب یہ بھی ہے, تو آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے. کووڈ میں بھی ہوا ایسے کہ ایزیتھرومائسن ایک اینٹی بایوٹک جو کہ کچھ لوگوں کو دی گئی, وہ امیونو ماڈولیٹر کا کام بھی کرتی ہے, ان کے امیون کو تھوڑا سا اسٹرانگ کرتی ہے اور انفیکشن کو بھی کل کرتی ہے. لیکن اس کا اتنا استعمال کیا گیا کہ ایون جو ٹائیفائڈ میں بھی وہ اینٹی بایوٹک کو استعمال ہوتی ہے, تو لیکن وہ پھر اس کی ریزسٹنس ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہوگی ٹائیفائڈ میں بھی. بے جا استعمال اینٹی بایوٹک کا نہ کریں, پراپر ڈاکٹر سے معائنہ کروا کے اس کے مشورے کے ساتھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے میڈیکل سٹور پہ جا کے لے لیں یا کسی دوسرے نے لی اس کے مشورے سے لے لیں. باقی جو اوور دا کاؤنٹر وائٹامن ہے, وائٹامن سی یا وائٹامن ای, وہ ویسے لے سکتے ہیں, عام روٹین میں لے سکتے ہیں جب آپ ہیلدی ہوں. ہیلدی ہو بالکل. میڈیکیشن کے ساتھ ڈاکٹر نارملی لے سکتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وائٹامن سی لیا جا سکتا ہے نارملی روٹین میں, جو کہ آپ کی امیونٹی کو اسٹرانگ کرتا ہے. وائٹامن ای لیا جا سکتا ہے, لیکن اوور یوز کسی بھی وائٹامن کا آپ کو نقصان دے سکتا ہے. آپ کو اگر ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ کو ایسے بلا وجہ نہیں استعمال کرنا, اور وہ ویسے بھی پاس آؤٹ ہو جاتا ہے باڈی سے, کوئی فائدہ دیے بغیر ہی پاس آؤٹ. بالکل ایسے, وہ پھر جیب پہ تو بھاری پڑتا ہے, جیب پہ بھاری پڑتا ہے, وہ پیسے ضائع کرنے والی بات. اور ایک ایسی ری ایشورنس آ جاتی ہے کہ میں تو وائٹامن کھا رہا ہوں, مجھے احتیاط کی ضرورت ہی نہیں. یہ نہیں. ہاں, لائک یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے وائٹامن کھا لیا یا وائٹامن سی یا جو بھی ہم وائٹامن بات کر رہے ہیں, تو شاید اب تو ہم ساری بیماریوں سے بچ گئے ہیں. جبکہ ایسا نہیں. یا جو لوگ یہ جو ہم نے ویکسین کی بات کی, ویکسین لگوا لی تو ہمیں تو کوئی ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی دراصل غلط اپروچ ہے. وہ بھی احتیاط کا ایک حصہ ہی ہے. احتیاط کا ایک حصہ ہے, اپنی احتیاطیں باقی اسی طریقے سے کرنی ہے, تبھی آپ بچیں گے. ویکسین لگوانے سے کوئی آپ نے اپنی فوج نہیں بنا لی یا آپ نے اوپر کوئی گارڈ نہیں پہن لیا, سپر وومن نہیں بن جانا, تو آپ نے احتیاط لازمی کرنی. ٹھیک ہے. اچھا, اینٹی بایوٹک کی ابھی ہم بات کر رہے تھے. ہم بہت زیادہ جب ایسی چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں کہ میں ایک دن میں ٹھیک ہو جاؤں, مجھے ہمارا کانسیپٹ آنا چاہیے. ہم بیماری کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ مصیبت بن گئی, ٹھیک ہے تکلیف آتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے باڈی کا ایک نظام بنایا, ایک سسٹم بنایا ہے, وہ اس طرح سے اچھے سیلز بھی ہیں, بیڈ سیلز بھی, تو ہم اپنی اینٹی باڈیز کو بھی ایکٹیو کر لیتے ہیں سم ٹائمز. یہ ذرا ایجوکیٹ کیجیے گا کتنا نقصان دہ ہوتا ہے. ہمارے اچھے سیل برے سیل آپس میں ہی لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور نقصان ہمارے جو ہو رہا ہوتا ہے. بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے نا. اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں نا کلینک پہ, تو ان کو ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کل میں نے نا ٹریول کرنا ہے, تو ایسی دوائی دے دینا کہ ابھی فٹ ہو جاؤں. یا ابھی 2 دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب ہے, ان کی کال آئی, میری وائف کا پیپر ہے, ایگزام ہے, تو تھرسڈے کو ایگزام ہے, تو ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوائی دے دینا کہ جس سے وہ ایک دن میں ٹھیک ہو جائے. تو نارملی آپ کی باڈی کا جو ڈیفنس سسٹم ہے یا آپ کی جو باڈی کی قوت مدافعت ہے, اس کو تھوڑا سا ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اور میڈیسن بھی اسپیشلی کوئی بھی دی جاتی ہے, بیسیکلی اس سے آپ اپنے اوپر بھی پریشر ایک ڈال رہے ہیں, ڈاکٹر پہ بھی ڈال رہے ہیں. اس نے جو دوائی نہیں دینی, سپوز اس نے جو ایک چھپا کے رکھی ہوئی ہے کہ یہ تب یوز کراؤں گا جب اس کو دینے کی ضرورت ہوگی, تو بلا وجہ پھر وہ اوور ڈوزیج ہو جاتی ہے, اوور میڈیسن ہو جاتی ہے. جیسے اب اینٹی بایوٹک کی ہم بات کریں, اس میں بھی 2 اپروچز ہیں. ایک تو پیشنٹ اپروچ ہے نا, پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب ابھی فوراً ٹھیک کر دیں, کیونکہ ہر پیشنٹ 4 ہوتا ہے. لیکن نارملی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی بھی انفیکشن ہوا ہے تو وہ 5-7 دن ہفتہ اس میں لگ سکتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دینا چاہیے. دوسرا ڈاکٹر کی بھی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ اب یہ مریض آ گیا نا میرے پاس, تو اب یہ اگر سپوز یہ اسے کل پرسوں تک ٹھیک نہ کیا تو کہیں اور چلا جائے گا.
ڈاکٹر چینج کر لے گا. تو اس سے پہلے کہ میں اینٹی بایوٹک رکھوں اور یہ آئے پھر دوں, تو وہ شروع میں دے دیتے ہیں. تو جس کی وجہ سے پھر دونوں اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر تو سمجھے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اس میں شامل ہے, مریض بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے, وہ فورس کرتا ہے کہ کریں. تو جس کی وجہ سے پھر دونوں چیزیں ورسٹ سینیریو بن جاتا ہے. سپوز اسی پیشنٹ کو 10 دن بعد پھر انفیکشن ہو گیا, اور اس کو تب اینٹی بایوٹک کی ہو سکتا ہے, اس ٹائم پہ ضرورت ہو پہلے نہ ہو, تو وہ پھر اینٹی بایوٹک آپ نے ایک تو ویسٹ کر لی کیونکہ آپ نے 10 days پہلے لے لی ہوئی ہے. اب وہ دوبارہ اسی طریقے سے اینٹی بایوٹک لے گا, وہ پھر باڈی آپ کی نا ایک طرح سے جسم کو آپ امیون کر رہے ہیں, اپنی جو انفیکشنز ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ یار یہ اینٹی بایوٹک بھی ہم نے چکھ لیا, یہ بھی کھا لی ہے, تو وہ بیکٹیریا ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر آپ ایک ایسے سائیکل میں چلے جاتے ہیں جس سے بیماریاں پھر آپ پہ اٹیک کیے رکھتی ہیں. اور خاص قسم کی جو دوائیاں جو پہلے سٹیپ والی ہوتی ہیں وہ آپ پہ کام ہی نہیں کرتی, جو اورل فارم میں آتی ہیں. پھر آپ کو انجیکٹیبلز پہ جانا پڑتا ہے, ہاسپٹلائز بھی ہونا پڑتا ہے. تو یہ خدارہ چیزیں نہ کیا کریں. اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو پراپر ڈاکٹر سے اسے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی رائے ہے, جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں, بجائے اب آپ ایک سپیڈ لگا دیں کہ اب یہ بھی ٹھیک کر دیں. مجھے بریک پہ جانا ہے, لیکن ایک چیز اس سے ریلیٹ کریے, اس کو کمپلیٹ کر لیں. جی اینٹی باڈیز جب اپنی ہی باڈی میں ایکٹیو ہو جاتی ہے, ہم خود ہی اپنا نقصان کر لیتے ہیں, تو پھر باڈی آپ کو کوشن دے رہی ہوتی ہے. وہ سائنز ہوتے ہیں, کہیں پہ بال اڑ رہے ہیں, کہیں پہ کچھ ایسے انفیکشن ہو رہے ہیں, بتا دیجئے وہ بھی, تاکہ پھر اس بات کو کمپلیٹ کر لیں. اینٹی باڈیز بیسیکلی آپ کی باڈی کی ایک اپنی فوج ہے, ایک آرمی ہے جو بیسیکلی پولیس کی طرح ہے, جس نے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ کے اندر کوئی وائرل انفیکشن ہے, بیکٹیریل انفیکشن ہے, وہ اندر آیا ہے تو انہوں نے ایکٹیو ہونا ہے اور آپ کو پریونٹ کرنا ہے. تو اس لیے ان کو 2-3 دن تو دے دیں تاکہ وہ تھوڑا سا اپنا رسپانس دینا سٹارٹ کریں, اور آپ کو سائن آف ریکوری آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. فیور تھا, کھانسی تھی, تو بہتر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے, بجائے آپ ایکسٹرنل ہیلپ لینا سٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے. نہیں جی, ہم نے بہت سی باتیں ابھی کرنی ہے, اور ایک اور مہمان بھی ہمیں کچھ دیر بعد جوائن کرنے والے ہیں. سب کیا جائے گا لیکن ایک وقفے کے بعد. ویسے تو پاکستان وہ پہلا ملک نہیں ہے جہاں پہ اسموک کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے, اور بھی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اسموک کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا گیا ہے. وہاں پہ بھی ایسے پولوشن, بہت زیادہ پولوٹیڈ جگہوں کے حوالے سے بات ہوئی, اور انہوں نے اس کو بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے ٹھیک کرنے میں. جس طرح لنڈن کا آپ کو بتاؤں, برطانیہ میں بھی ہوا, دا گریٹ برطانیہ کے حوالے سے اسموگ آف لنڈن, یہ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ بہت زیادہ وہاں پہ بھی پولوشن آئی تھی, بہت زیادہ اسموگ ہوا تھا 19ویں اور 20ویں کے جو ایراز ہیں اس میں خاص طور پہ, اور انہوں نے اس پہ کام کیا. بیجنگ نے بہت کام کیا اس پہ, انہوں نے اوور کم کر لیا, کیونکہ ہوا میں جو پارٹیکلز تھے وہ وہاں کے شہریوں کو شدید متاثر بھی کر رہے تھے, اور رہنے والوں کی زندگیاں کم پڑ گئی تھیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی اموات بھی ہوئی. انہوں نے کیا ایسا کر لیا جو ہم نہیں کر رہے, ہم ابھی پیچھے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ماہر طب ہیں, جوائن کر چکے ہیں, حکیم مبشر علی حسن صاحب. ان کو خوش آمدید کہیں گے. حکیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے؟ اللہ کے رحمت. اسموک سے بچ رہے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ, احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں پوری طرح. وہ کیا احتیاطی تدابیر ہیں, ہم بھی جاننا چاہتے ہیں. پہلے میڈیسن کے حوالے سے جان رہے تھے, اب طب کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معروف باتیں جو احتیاط اور تدابیر اختیار کرتے ہیں, ایک تو بڑی احتیاط یہ کہ جس وقت ہم اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی صاف کپڑا یا ماسک اس کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے. اگر پیدل ہیں تو, اگر موٹر سائیکل پہ ہیں تو اپنے ہیلمٹ کا اہتمام کریں. اگر گاڑی پہ ہیں تو پھر تو ماشاءاللہ تحفظ ہے بہترین. اچھا, اسی طرح جب گھر سے باہر واپس آئے, گھر آ گئے تو پھر آتے ہی سب سے پہلے ہاتھ منہ اچھی طرح دھو لیں. اگر اس دوران راستے میں کہیں آنکھ میں تھوڑی سی کوئی رڑک محسوس ہوئی ہے تو اس کو مسلنے کی کوشش نہ کریں, ٹھنڈے پانی کے چھینٹے لگائیں. اچھا. یا دھو لیں, جس طرح وضو کرتے ہیں وضو کر لیں, تو جو کچھ مواد لگا ہوگا وہ صاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جو زہری طریقے ہیں وہ یہ طریقے. اچھا سر, کوئی ایسی جڑی بوٹیاں, یا بلکہ یہ بتائیے کون سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں, قدرتی اجزاء ہیں جو پھیپھڑوں کی صفائی میں مدد دیتے ہیں؟ ہاں, پھیپھڑوں کی صفائی میں جو بہترین مددگار ہیں وہ بے شمار ہے. معروف بڑی بڑی جو ہیں وہ 3 ہیں. ایک کو ہم بولتے ہیں برگ بانسا. اب اتنے مشکل نام ہے, آپ نے سادے والے نام بتانے ہیں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو. جہلم کے علاقے میں, دینا جہلم اس علاقے میں یہ پودا کافی مقدار میں ہوتا ہے. برگ بانسا, اس کو اڑوسا بھی کہتے ہیں. لو, ایک اور مشکل نام. اچھا چلے, بہرحال آپ بتائیے پلیز. اب یہ برگ بانسا ہے جی, اس کے اندر اللہ کریم نے ایسا ایک بہترین الکلائڈ رکھا ہے جس کو ارسین کہتے ہیں. جی. یہ کیا کرتا ہے کہ سانس کی جو ہوائی نالیاں اس کو کشادہ کرتا ہے,
جو اندر چپکا ہوا مواد اس کو باہر نکالنے میں مدد فراہم کرتا ہے. اچھا تو ایکسپیکٹورنٹ جس کو بولتے ہیں مخرج بلغم, یہ بہترین تاثیر کی حامل دوا ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بچہ, بڑا, مرد, عورت, بوڑھا, ہر عمر کا, ہر سٹیج کا بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. جی. اس کا طریقہ استعمال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس اس کے پھول موجود ہیں بانسا کے, ایک بانس درخت تو لمبا تھا وہ نہیں, مجھے تو وہی فیل آ رہی تھی, لیکن اچھا آپ نے بتا یہ دیا. چھوٹا چھوٹا امرود جیسے اس کے پتے ہوتے ہیں. اچھا. زمین سے کچھ 6-7 فٹ تک یہ پودا ہوتا ہے. عام طور پہ لوگوں نے, کئیوں نے گھر میں گملے میں بھی لگا رکھا ہے. اچھا. تو یہ سفید رنگ کے اس کے پھول ہیں اور اس کی لوگ پرانے زمانے میں گلقند بھی بنایا کرتے تھے. اچھا, میٹھا بنا کے. میٹھا بنا کے. اچھا اچھا. تو بہرحال اس وقت اس کے پتے ہر آپ کو پنسا سٹور سے مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ پتے ہیں تو کوئی 8 گرام کی مقدار میں جوان آدمی کے لیے, تو اس کے اندر گل بنفشہ شامل کرنا ہے 5 گرام اور سونف شامل کرنا ہے 3 گرام. اس میں 1.5 کپ پانی ڈال کے ایک جوش دینا ہے, پھر اس کو چھان کے چمچ شہد ملا دینا ہے. یہ نیم گرم صبح دوپہر شام پلا دیا جائے. ایسے لوگ جن کے پھیپھڑے متاثر ہو چکے ہیں, بلغم ریشہ ہوائی نالیوں میں چپک چکا ہے, بندے کو سانس لینے میں پرابلم اور کھانسی خشک اٹھ رہی ہے, کھانس کے آدمی تھکتا ہے, پریشانی بڑھتی, اس کے لیے یہ کہا اگر 3 دفعہ پی لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو سانس کی کوئی تکلیف نہیں رہے گی. اچھا, یہ اگر مسئلہ ہو جائے تب کے لیے. اب اس سے ایک دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ ابھی سٹارٹ ہے, زکام جیسے لگ گیا, حلق میں خراش آ گئی, تو اس کے فوری دفاع کے لیے ایک, اگر اس نے گلے پھیپھڑے کو تھوڑا سا متاثر کر لیا ہے سٹارٹ میں, تو ایک پودا ہے جس کو ایفیڈرا کہتے ہیں. اچھا. سوما کلپا لتا, یہ اس کا پورا نام ہے. تو سوما کلپا عام طور پہ اس کو ہماری زبان میں اس کو دما بوٹی بھی کہہ دیتے ہیں. یہ ہر پنسار سٹور سے مل جاتی. تو یہ اگر 3 گرام کی مقدار میں اس کا قہوہ بنا لیا جائے تو اس کا بھی اچھا اثر ہوتا ہے. یہ بھی مخرج بلغم ہے اور آئندہ سے بلغم کی پیدائش کو بھی روکتا ہے اور دل کو قوت دیتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو بڑا زبردست جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اسلام کے سامنے, جس طرح ہمارے آج کل بھی دیہات میں کسی بچے کے ٹونسل میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی اماں پرانی وہ لے کے نا تھوڑی سی مٹی جو چولہے سے پک چکی ہوتی ہے, اس کو ہاتھ پہ لگا کے انگوٹھے کے ساتھ انگلی کے ساتھ ہلکے میں لگاتی تھی. اچھا. تو جو ٹونسل پھولے ہوتے ہیں تو اس کا جو ریشہ وہ باہر نکل جاتا ہے, بندہ وقتی طور پہ تکلیف میں آرام محسوس کرتا ہے. اچھا. تو اس طرح کا منظر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم بالغمز وعلیکم بہذا القسط الہندی, کہ تم اس طرح بچوں کو تکلیف نہ دو, ان کے لیے بہتر ان کو قسط ہندی, قسط شیری کا استعمال کرو, اس سے ان کو انشاءاللہ آرام رہے گا. ٹھیک ہے. تو قسط شیری کے اندر قدرتی جوہر ہے, جس طرح سوما کلپا میں ایفیڈرا, ایفیڈرین, سوڈو ایفیڈرین اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں, اس طرح قسط شیری کے اندر ایک جوہر ہے, قسطین کہتے ہیں اردو میں, اور اس کو انگریزی والے ساسورین کہہ دیتے ہیں. تو ساسورین جوہر ہے وہ بھی ہوائی نالیوں کو کشادہ کرتا ہے, جمے ہوئے ریشے کو باہر نکالتا ہے, اور ٹونسل میں جو کچھ یہاں سے بھی مواد شروع ہوا نیچے جانا اس کو مکمل صاف کر دیتا ہے. ماشاءاللہ. یہ 3 ایسی زبردست جڑی بوٹیاں ہیں جو آدمی معالج ہے بہترین, وہ ان سے اتنا اچھا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس کو سانس کے امراض کے لیے کوئی اور دعا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. حکیم صاحب, ان تینوں کا قہوہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں, تینوں کا قہوہ. ٹھیک ہے. ہاں, تینوں کا قہوہ لے سکتے ہیں. اور جو قسط شیری ہیں اس کو ہر پنسار سے ہر قسم کے نقصان سے یہ پاک ہے. کسی بھی پنسار کے سٹور سے اگر آپ 50 گرام کی مقدار لے لیتے ہیں, اگر بچہ ہے تو اس کو بالکل 4 رتی کی مقدار میں شہد میں ملا کے چٹا دیں کہ یہ میٹھی میٹھی لگے, بچہ آسانی سے لے سکے گا, گلا بھی صاف ہو جائے گا. اگر جوان آدمی تو اس کو 5 گرام کی مقدار میں لے سکتا ہے, 3 سے 5 گرام کی شہد میں ملا کے چاٹ لے. بعض بندوں کو زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو ہم ایٹ اے ٹائم 15 سے 20 گرام تک بھی دے دیتے ہیں, کوئی نقصان نہیں اس کا. اچھا. ہاں, اور یہ امیونٹی بھی بحال کرتی, قوت مدافعت میں اضافہ کرتی, بلغم ریشے کو نکالتی, چہرے کا رنگ بہترین بناتی, تھکاوٹ نہیں ہونے دیتی, سانس میں کوئی تکلیف نہیں آنے دیتی. بہت اچھی دوا. یعنی یہ تینوں چیزیں جب آپ کو عارضہ ہو, تکلیف ہو, تب استعمال کریں, اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے نہیں. آپ اس سے پہلے کی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کے لیے بہترین ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ
जैसा माहौल बना हुआ है जी। कि एयर इंडेक्स काफ़ी हद तक पोल्यूटेड हो चुका है, जी। तो उसके दिफा के लिए 3-4 चीज़ों का एहतमाम कर लें तो वो आदमी बचा रहेगा। वो क्या है बताइए। सबसे बड़ी चीज़ है आंवला, अच्छा, क्योंकि जिस वक्त बच्चे या जवान बाहर निकलते हैं तो इसकी गर्दोगबार जब नाक की झिल्ली पे लगती है तो वहां से जुकाम की कैफियत पैदा हो जाती है, जी, सोजिश सी सोजश feel शुरू हो होती है। जाती, छींकें शुरू हो जाती। तो ऐसी हालत में घर में अगर एक सालन बना लिया जाए तो सबके लिए आसान हो जाएगा। 25 ग्राम आंवले का पाउडर जी। और 25 ग्राम उसमें सौंफ मिला दें। अच्छा, बाकी जो अंडिया का आम मसाला बनता है उसमें डाल के इसमें आधा लीटर पानी डाल के उसको पका लें, शोरबा सा बन जाएगा। अच्छा, हाँ, जिस दिन आदमी को जुकाम लगा ना और कुछ ना भी खाए ना, सिर्फ ये कावा थोड़े सालनी चम्मच से खा ले तो Sorry. उसका इलाज का इलाज है, उसकी ग़िज़ा की ग़िज़ा है। अच्छा, या ये एक शोरबा टाइप बन शोरबा जाएगा। बेहतरीन बन जाएगा और अच्छा। इस कुफ्ते मुदाफ़त भी बहाल करता है, दिल को ताकत देता है, जुकाम नहीं होने देता, सांस खराब नहीं होने देगा, मैदा खराब नहीं होने देगा, आपकी कुफ्ते मुदाफ़त पूरी तरह कायम रहेगी। ठीक है, विटामिन सी का ये खजाना है। अभी हम यही जिक्र कर रहे थे। अच्छा, अभी इसके साथ हम मजीद इसको, और अगर किसी बंदे को वाकई इससे आगे मसला बन गया जी। तो वो करे कि जैसे 2 पीस डबल रोटी के हैं, वो ले, एक प्याज काट के उसके अंदर शामिल कर दे, एक टमाटर शामिल कर दे। अब उसके साथ अगर घर में एक अंडा है तो वो भी शामिल कर दे, इस तरह उसका एक बेहतरीन नाश्ता बन जाएगा। अच्छा, वो नाश्ता और साथ इसका सूप पी ले, इसके साथ लगा के खा ले, अब उसको जुकाम की दवा नहीं लेनी पड़ेगी, अच्छा, पूरी रेमेडी है पूरी ये। रेमेडी बन गई। एक तो आपने सैंडविच बना लिया, प्याज टमाटर और अंडे वाला। जी जी। और दूसरा आप वो सालन बना दिया। अच्छा, बस सुबह दोपहर शाम 3 दिन करना है, इंशाल्लाह जुकाम की कोई दवा नहीं लेनी पड़ेगी, बंदा ठीक हो जाएगा। और पानी कोशिश करना बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक, अगर हल्का सा नीम गर्म पिए तो ये उसके लिए ज्यादा फायदा। सर वो घरेलू टोटके बड़े हिकमत के हवाले से, तिब के हवाले से जी, जी। कि आप हल्दी खा लें, अदरक खा लें। वो दूसरा इसमें अहम चीज आती है कि जैसे हमारे घरों में लौंग दालचीनी है, लौंग और लौंग दालचीनी। हाँ। ठीक जब है। हम देखते हैं ना कि जुकाम से आगे कैफियत बढ़ गई, यहाँ के जो मसल है वहां तक उसने इरिटेशन कर दी, खराश कर दी, जी, जी, अब वो मसल सुकड़ेंगे तो जो अंदर की रतूबत वहां रुक जाएगी, जी। जिसको हम बोलते हैं जमा हुआ। आदमी रुकू सजदा करता है तो रेशा पेशानी में तकलीफ देता है, तो उसके लिए हम करते हैं कि दालचीनी और उस्तुखदूस 2 चीजों का कावा देते हैं। दालचीनी और उस्तुखदूस, अच्छा, ये छोटे छोटे नीले से रंग के फूल मिलते हैं पंसारी से, हाँ, मिल जाते हैं। हर ठीक पंसार है। स्टोर से मिल जाते हैं। ठीक है। दालचीनी 3 टुकड़े 1-1 इंच के, और 1 चाय वाली चम्मच यानी 3 ग्राम बनेगा उस्तुखदूस, और उसमें शामिल कर देने मुनक्के के 5 दाने, 1.5 कप पानी डाल के इसको जोश दें, सुबह दोपहर शाम पिए तो जमा हुआ जो मवाद है वो इंशाल्लाह 3 दिन में मुकम्मल साफ हो जाता है। अच्छा, अगर किसी आदमी का इससे भी आगे बढ़ के अगली झिल्ली में जा उसने क्रॉस किया और रेशा बन के पीले रंग का मुतफन हो गया, तो उसको निकालने के लिए फिर करना है कि यही जो बरगे बांसा में जिक्र कर रहा था, बरगे बांसा है, गुल बनफशा है, उसके साथ अगर वाकई गाढ़ा पीला हो गया फिर उसके साथ मिला सकते हैं मुलट्ठी। मुलट्ठी के बारे में बहुत सुन रहे हैं, बड़ी कारआमद है। मुलट्ठी है, अगर सफूफ करके किसी ने बनाना है, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, 3 चीजें बराबर वजन 10-10 ग्राम पीस लें, पाउडर कर लें, तो आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम खा लें पाउडर उसका। पाउडर, और उसके साथ 1 चम्मच शहद ले लें, तो जो जमा हुआ पीले रंग का मवाद है वो बाहर आ जाएगा। अगर साथ कावा लेना चाहते हैं, अदरक, मुलट्ठी और सौंफ 3 चीजों का कावा ले लें। अरे वाह, ये मुझे ज्यादा आसान लग रहा है। वैसे टेस्टी भी होगा, मुलट्ठी बेहतरीन भी जायकेदार है, हर बच्चा बड़ा, हर मर्द और खवातीन सब पी सकते हैं। ले सकते हैं। लें जी। इसी तरह कलौंजी है जी। कलौंजी, हाँ, ठीक है। कलौंजी के लिए ये है कि अगर उसका रोगन मौजूद है जी। कि किसी आदमी को भी ताज़ा इन्फेक्शन हुई या ज्यादा हो गया मसला, ताज़ा है तो 1 कतरा सिर्फ नाक के अंदर लगा दें। अच्छा, कलौंजी का रोगन तेल, उसका 1 कतरा नाक के अंदर डाल दें, ड्रॉप उसका फेंक ड्रॉप लें बस। उसका। अच्छा, तो उससे नाक की काफी हद तक सफाई हो जाएगी, जुकाम की कैफियत से आदमी बच सकता है। अच्छा, नहीं वो तो फिर फ्लू टाइप नहीं होगा। नहीं, वो फ्लू नहीं होगा उससे। अच्छा। हाँ, वो फ्लू को रोकने वाली चीज है। ठीक है अगर किसी का मुआज जम गया है जी। तो वो निकल नहीं रहा, खराश कर रहा है, बेचैनी का छींके आ रही बार बार, तो फिर लहसुन कूट के ना, देसी लहसुन, उसका एक पानी बना के ना, लहसुन का रस निचोड़ के वो 1 कतरा डाल दे। अच्छा, वो इतना जबरदस्त किस्म का एंटीसेप्टिक तासीर का अमल है, कोई बड़ी जो छींके आ रही थी, सर दर्द हो रही, तो खत्म हो जाएगी। और अगर लहसुन वैसे खा लें? वैसे खा ले, वैसे खाने का भी फायदा है, कावे का भी फायदा है। ठीक है, हाँ, ठीक है। अगर वो पीले रंग का मुआद दे रहा है, बड़ा गहरा, फिर अदरक का पानी डाल दें, अच्छा, वो निकल जाए।
زبردست ہے جی. ویسے تو کیوے جو بتا رہے ہیں مجھے وہ بڑے بینیفیشل لگ رہے ہیں, چیزیں ساری بینیفیشل ہیں ماشاءاللہ. اچھا یہ تو حکمت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ جس طرح ابھی وہ بتا رہے ہیں وہ چیزیں وہی ایبسٹریکٹ, اس میں بھی جو سیرپس ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتے ہیں, وہ بھی مل جاتے ہیں مارکیٹ میں, ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. اچھا سر, جو اسموگ اور عام دھند ہے ہم اکثر اس کو سمجھ نہیں پاتے, خاص طور پہ بچے وہ انجوائے کرتے ہیں کہ جی بہت زیادہ دھند آ گئی ہے, اور یہ اس میں کتنا فرق ہے اور دونوں کے کیا اپنے اپنے نقصانات ہیں؟ سموک بیسیکلی جو فوگ ہے نا, فوگ کے ساتھ سموک ملتا ہے تو وہ سموک بنتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ فوگ جو روٹین کی یعنی کہ دھند ہے اس کے ساتھ دھواں ملے گا تو وہ بن جائے گی سموک. اسموگ بن جائے گا. سموک تو بیسیکلی گندے پارٹیکلز ہیں, ڈسٹ کے ہیں, فضلہ جلانے کے ہیں, یا گرد و غبار جو سارا ہے وہ گاڑیوں سے نکل رہا ہے یا کہیں سے بھی آ رہا ہے, وہ سموگ میں بنا دیتا ہے. جو فوگ ہے وہ تو بیسیکلی نارمل جو پانی کے قطرے ہیں جو ٹیمپریچر ڈاؤن ہونے کی وجہ سے, کم ہونے کی وجہ سے بنتے ہیں. جو سموگ ہے یہ آنکھوں کو اریٹیشن کرتی ہے, جلن کرتی ہے, گلے میں خارش کرتی ہے, یہ سموگ. لیکن فوگ کا ایسا کوئی لائک نہ آنکھوں میں جلن کرے گی نہ گلے میں کوئی خراش کرے گی, اس سے کچھ ایسا محسوس نہیں ہوگا. وہ ایک قسم کا پلیزنٹ ایٹماسفیئر ہی ہوتا ہے. بالکل. لیکن اسموک جو ہے چونکہ اس میں اسموک ملا ہوتا ہے, دھواں ہونے کی وجہ سے وہ پھر ڈینجرس ہے, ڈینجرس ہو سکتا ہے. اچھا دونوں نے یہی کہا کہ ماسک لگائیں, دونوں نے یہی کہا کہ ناک کو کور رکھیں, اندر نہ جانے دیں. جیسے ابھی آپ حکیم صاحب بتا رہے ہیں کہ ادرک, لہسن اور شہد یہ عام روٹین میں لینے سے بھی آپ کی امیونٹی بہتر رہتی ہے, یا ان دنوں میں خاص طور پہ لیا جائے؟ اگر پابندی سے استعمال کرنے والا ہے نا تو پھر اس کو ان چیزوں کا انشاءاللہ اللہ محفوظ رکھے گا, سامنا نہیں کرنا پڑے گا. وہ پہلے سے امیونٹی اچھی رہے گی. پہلے سے اچھا رہے گا. ٹھیک ہے, یعنی عام روٹین میں ہم کہوے کی صورت میں لیں یا اپنے کھانوں میں لیں؟ مزاج کے اوپر تھوڑا سا ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا. آدمی دیکھ لے کہ جس آدمی کو عموماً زکام کی کیفیت رہتی ہے نا, تو ان کا عموماً بلڈ پریشر لو رہتا ہے. اگر وہ دیکھنا چاہے کہ اپنا رات سوئے صبح کا جو پہلا یورن ہے وہ دیکھے گا نا, اس کو صاف صاف سفید بوتل نظر آئے گی. اچھا. تو یہ وجود ٹھنڈا ہے, اس کا بلڈ پریشر اس کا لو ہے, اس کو زکام جیسی کیفیت رہے گی. اچھا. وہ وہی کام کرے جو میں نے بتایا تھا نا, آملے والی ریمیڈی, وہ اس کو اختیار کرے, اور ساتھ ساتھ کوشش کرے کہ جو ڈرائی فروٹ ہے ان کا اہتمام کرے. اپنے کپڑے جو ہے ہمیشہ گرم رکھے, جرابے پہن کے رکھے, سر پہ گرم کپڑا رکھے, اور اندر بنیان ذرا مضبوط قسم کے, یعنی لباس پوری طرح حفاظت گرم, اس کو ہر وقت ایسے لگے جیسے پسینہ آ رہا ہے. اچھا. ہاں, تاکہ اس کا جب تک باڈی کا ٹمپریچر ہی پورا نہیں تو اس کو تو تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا بھی خراب کر دے گی. یہ بڑی زبردست بات کی, کیونکہ ہم ابھی نئے نئے گرمی سے آئے ہیں اور جی. انٹر ہو رہے ہیں ہم سردی میں, تو ہم کیا کرتے ہیں, شاور کھولا, ٹھنڈے پانی سے, اوہ یہ کیا ہوا ایک دم, اس سے احتیاط کریں. ٹھنڈا پانی, ٹھنڈی ہوا, دونوں شربت, ٹھنڈا جوس, برف والی چیزیں, برف والی بوتلیں, برف والے پانی, ان سے فوری طور پہ بچائیں. آپ نے ایک بڑا زبردست کوشچن دے دیا حکیم صاحب. ویسے تو ڈاکٹر صاحب بھی اس چیز کو فوری طور پہ کہیں گے, ہم نے گرم گرم ہریسہ کھانا ہے, ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی بوتل پی لیں, یہ نقصان دہ چیز, کتنی شدید نقصان دہ بات ہے. ہم نے گرم غذائیں ایسی بھی کولڈ ڈرنکس اوورآل نقصان دہ, فیزی ڈرنکس جتنی بھی ایسی ویسے بھی انکریج نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, ان کو ویسے اوائڈ کرنا چاہیے. اور پھر جب اس طریقے سے آپ کھانوں کے ساتھ ان کو مکس کریں گے تو اور زیادہ تیزابیت کریں گی, اور اس سے معدے کے مسئلے مسائل آئیں گے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کھانے کے ساتھ کہوا لے رہے ہوتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے, یا کوئی ہاٹ ڈرنک لے رہے ہوتے ہیں, وہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل, وہ زیادہ بہتر ہے اپنے مزاج کے مطابق. کئی آدمی بالکل اس کو الٹ چیز استعمال کر رہے ہیں تو اس بیچارے کو فائدہ نہیں پہنچتا. اچھا سر, ابھی آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی, وہ بیچ میں رہ گئی. کچھ لوگ جن کی جیب اجازت نہیں دیتی وہ سستا نسخہ بھی بتا دیں گرم رہنے کا اور ان چیزوں سے بچنے کا. مہنگا تو آپ نے کہہ ہی دیا ہے کہ ڈرائی فروٹ لیں, وہ بڑے مہنگے ملتے ہیں, تو فرمائیے گا اس حساب سے. ٹھنڈے کے لیے آج کل پاکستان میں انڈے تقریباً ہر جگہ مل جاتے ہیں. جی. ایک آدمی اگر دیسی انڈا نہیں خرید سکتا, دوسرا تو خرید سکتا ہے. یہ تو بڑا مشکل کام آپ کہیں, دیسی انڈا کہاں سے ملنا ہے. میں دوسرے انڈے کی بات کر رہا ہوں. دوسرا انڈا, ابلا ہوا انڈا استعمال کر لے جی, تو اس کے زکام جیسی جو کیفیت ہے اس کو آرام آ جائے گا. ٹھیک ہے. صبح دوپہر شام بھنے ہوئے چنے استعمال کر لے, ثابت مسور جو نمکوں کی صورت میں ملتے ہیں وہ استعمال کر لے. اچھا. گھر میں آلو, اس کی چپس لوگ بچے گھر میں بنا لیتے ہیں, وہ بنا کے استعمال کر لے, لیکن چپس سرسوں کے تیل میں بنائیں. اچھا. ہاں, اس کے اوپر بیسن لگانا چاہیں بیسن لگا لیں, وہ اوپر مسالہ لگانا چاہے مسالہ لگا لیں, وہ ایک پلیٹ بھر کے کھا لیں. اس دن کوشش کریں کہ روٹی اور چاول, ٹھنڈے پانی, ٹھنڈے مشروبات سے بچیں جب زکام کی کیفیت.
ٹھیک ہے. اگر نزلہ پیدا ہو کے جم گیا، ناک بند کر رہا ہے، حلق کو خراب کر رہا ہے، پھر اس وقت حرارت پیدا کرنے والی چیزیں کھانی تاکہ وہ ریشہ پتلا ہو کے نکلنے کا اس کو راستہ بن جائے. ٹھیک ہے. اس کے لیے اگر کھانا چاہیں تو پھر پہلے ایک دن پکوڑے بھی کھا سکتے ہیں بنا کے، بہترین کرارے. اچھا. بیسن لیں، اس کے اندر پالک شامل کریں، ٹماٹر شامل کریں، پیاز شامل کریں اور اس کے ساتھ میتھی کے پتے شامل کریں جی. تو یہ بڑے کرارے سے پکوڑے بنیں گے. تو یہ صبح دوپہر شام دن میں کسی ایک وقت اتنے کھائے کہ پیٹ میں ہلکے ہلکے مروڑ اٹھنے شروع ہو جائے. ارے اس حد تک کھا لیں. اس حد تک کھائے. اب کیا ہوگا کہ جو پیچھے مواد جمع ہوا تھا نا وہ اکھڑ جائے گا. اب اس کے بعد پھر اگلے لمحے اس کی متبادل دوسری چیزیں کھائے تو سکون ہو جائے گا. اچھا اچھا اچھا، یعنی پیٹ خراب کرنے کی حد تک جائے بندہ. ہاں جی، خراب نہ کرے، حد تک جائے گا. سگنل جائے تو اس کا مطلب ہے آپ سٹاپ کر دیں. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جوان آدمی جب 1.5 پاؤ کو کراس کرتا ہے تو یہ کیفیت بحال ہو جاتی ہے. اچھا اچھا اچھا. اور سر جو مہنگا نسخہ ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں، ہاں جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ کہ دیسی مرغ لیں یا بکرے کا گوشت، اس کی یخنی بنائیں، دیسی گھی ڈالیں، ادرک، ہلدی، زیرہ، دھنیا، کالی مرچ اپنے ذائقے کے مطابق. اب یہ یخنی کا کپ کوشش کریں کہ 1 کپ روز کا پی لیں، اس کی قوت قائم رہے گی انشاءاللہ. اور ڈرائی فروٹ جو آپ ڈرائی فروٹ دن میں ایسا وقت جس وقت اس کو پیٹ تھوڑا سا خالی محسوس ہو رہا ہے تو اس وقت صرف ڈرائی فروٹ کھائیں، کھا کے اوپر سے نیم گرم قہوہ پی لیں. ڈرائی فروٹ میں جو سستے سستے مونگ پھلی بھی کھا سکتا ہے اس وقت جب زکام کی کیفیت ہو. اگر جمع ہوا مواد ہے پھر اخروٹ کھا سکتا ہے، اچھا پستہ کھا سکتا ہے، کاجو کھا سکتا ہے، چلگوزہ کھا سکتا ہے. اگر وہ بالکل پیلی شکل اختیار کر گیا بلگم ریشہ پھر اس وقت مگز چہار کھائے، مگز کدو، مگز تربوز، سن فلاور بھی، ایسی چیزیں لے سکتا ہے. منہ میں پانی آیا نا ڈاکٹر صاحب، ہم ڈرائی فروٹ کا ذکر کر رہے تھے تو ٹیسٹ آنے لگ گیا وہ کاجو پستہ بادام کا. اچھا سر، جو اسموک سے بچنے کے لیے جو گھر سے نکلنے کے اوقات ہیں، ایک تو ہم کہہ رہے تھے کہ صبح مجبوری ہے ارلی مارننگ، 2 اوقات آپ نے بتائے تھے، وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا تاکہ ذہن میں رہے کہ ان خاص اوقات میں محتاط رہیں. بیسیکلی صبح کے ٹائم جو ارلی مارننگ ہوتی ہے، اسموک اس ٹائم بہت ڈینس ہوتی ہے جی. اس ٹائم ایک تو کوشش کریں کہ صبح ارلی مارننگ میں باہر نہ نکلنے کی کوشش کریں. جو چیزیں گھر پاسبل ہیں وہ گھر پہ کر لیں جی. اور اگر سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج نکل آتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، اسموک کم ہو جاتی ہے تو اس ٹائم نکلنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ مغرب کے بعد، شام کو جب مغرب کے بعد بھی اسموک ڈینس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی اس کی تھکنس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس ٹائم باہر نہ نکلیں. یہ اوقات کار اسپیشلی جو صبح اور شام والے ہیں ان کی احتیاط کریں. اور گھر کی جو ونڈوز ہیں وہ اسپیشلی کھڑکی ہیں وہ بند کر کے رکھیں تاکہ، اور ایئر پیوریفائر اگر یوز کر سکتے ہیں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ یوز کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے اوور آل گھر کا جو ماحول ہے اس کو بہتر رکھ سکتے ہیں. بچوں کو کیسے خاص طور پہ بچائے، کیونکہ ابھی تو چھٹیاں نہیں ہوئی، اسموک کے حوالے سے چھٹیاں ہو جانی ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے. خاص طور پہ بچوں کو کیسے بچائیں؟ بچوں کے لیے یہ ہے کہ بچوں کا بھی جس طرح اسکول کی اگر چھٹی ہو جاتی پھر تو گھر پہ رہیں تو ان کو باہر نہ نکلنے دیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ گھر پہ انڈور ایکٹیویٹی ساری کریں. دوسرا یہ کہ بچوں میں اسپیشلی ماسک پہنا کے بھیجیں اسکول میں. ویسے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت، بچوں کو پہنائے تو اتار دیتے ہیں. اور دوسرا وہ جب آئیں اسکول سے واپس آتے ہیں تو ان کے ہاتھ دھلوائیں، چہرے کو دھلوائیں تاکہ کوئی بھی ان کے ڈسٹ وغیرہ یا کوئی پارٹیکلز لگے ہیں تو وہ واش ہو جائیں. اس کے علاوہ بچوں کی امیونٹی کا خاص خیال رکھیں، ان کو ایسی غذائیں دیں جو ان کو صحت مند بنائیں، جس سے ان کا ڈیفنس سسٹم مضبوط ہو، جس کی وجہ سے ان کو اوور آل انفیکشنز اور یہ ساری چیزیں نہ ہو سکیں. نیوبلائز کرنا کتنا ضروری ہو جاتا ہے اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے؟ ایسے پیشنٹ جن کے دمے کے مریض ہیں یا جن کو COPD کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے تو نیبولائز یا انہیلر کو استعمال کر سکتے ہیں. کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جو دمے والے ہیں روٹین میں انہیلر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے، سیٹیاں محسوس ہوتی ہیں، کھانسی زیادہ آ رہی ہے تو وہ نیبولائز کر سکتے ہیں، یا اگر ان کا انہیلر گھر میں پڑا ہے تو وہ استعمال کریں اس ٹائم پہ تاکہ ان کی یہ کنڈیشن اس ٹائم پہ بہتر ہو. اگر نہیں ہوتی اور ایمرجنسی سچویشن ہے، سانس خراب ہو رہا ہے، ادھر سے سیٹیاں بہت زیادہ بج رہی ہیں، وہ ایک نیم غنودگی والی کنڈیشن، پھر قریبی ایمرجنسی میں لازمی جائیں تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے. اچھا سر، ابھی جیسے ہم ذکر کر رہے تھے غذا کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا فوٹے ہے جی، آپ بہتر بتاتے ہیں، قوت مدافعت اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے ابھی ڈاکٹر صاحب سے ذکر ہو رہا تھا وائٹامن E کے حوالے سے، کون سی غذائیں ہیں جو کھائی جائیں یا بچوں کو بھی کھلائی جائیں؟ ابھی میرے پاس اپنے مطلب پہ جو مریض آ رہے تھے میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو باہر سے آتے ہوئے کیا محسوس ہوتا ہے. ایک نے کہا جی ناک سے جب سانس اندر جاتا ہے حلق میں، حلق کے اندر چبھن سی محسوس ہوتی اور پھر ایسے جیسے ابھی کھانسی اٹھتی ہے ایسے.
تو میں نے ان کے لیے ریکمینڈ کیا کہ آپ نے ایک خوبانی لے لیں، خشک خوبانی، اس کو منہ میں رکھ کے چوس کے اندر اس کا پانی جانے دیں. جب گیا تو کہتے وہ کیفیت ختم ہو گئی. اس لیے تمام سامعین ناظرین جو دیکھ رہے ہیں پروگرام، اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے وقت کچھ 4-5 دانے خوبانی کے دے کے بھیج دیں. بچے کو ذرا سی گلے میں خراش ہوتے خوبانی کھا لے. لیکن وہ گٹک نہیں اندر لے کے جانے، گٹک کے بغیر گٹک کے بغیر بھی مل جاتی ہے. بازار سے گٹک کے مل بغیر جاتی مل ہے. جاتی ہے. ہاں وہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری عام چیز ہے کھجور. جی اگر بچے کھجور کو صاف لے جائیں تو کھجوریں کھا لیں، اس سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تیسری چیز ہے کشمش. صاف کشمش لے لیں، کوئی 7-8 دانے اس کے منہ میں ڈالیں، جب جو ہی الگ سے گزریں گے اس سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. کشمش سر وہ چھوٹی والی ہوتی ہے؟ سوگی میوہ. ہاں سوگی میوہ. ایک اس میں ترش ہوتی، ترش والی نہیں، جو میٹھی والی وہ والی. ٹھیک ہے. اچھا چوتھی چیز اس میں آتی ہے منکا. منکا جو ہے جس کے اندر چھوٹا سا بیج بھی ہوتا ہے، وہ بڑے انگور کی بڑے ہوتا ہے. انگور کا. وہ اگر 3 دانے منہ میں رکھ کے چوس لیں اور اس کے جو اندر چھوٹا سا بیج ہے وہ نکال دیں تو اس سے بڑا اچھا فائدہ ہوتا ہے. اور 5ویں چیز اس میں آتی ہے انجیر. اچھا ہاں ان میں سے 5 میں سے کوئی ایک چیز استعمال کر لے تو اس کی قوت قائم رہے گی. بچے بڑے سب کر تھوڑا سا سکتے ہیں. فرق اس میں ہم نے یہ رکھنا ہوتا ہے، ایک آدمی کو پہلے پیٹ سخت رہتا ہے تو وہ کھجور اور کشمش نہ لے. اچھا ہاں اس کے لیے بہتر ہے منکا یا انجیر. اچھا جس بیچارے کا پہلے پیٹ لوز رہتا ہے وہ منکا اور انجیر نہ لے، باقی 3 چیزوں میں سے جو پسند ہے وہ لے لے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر جو بھاپ ہے، سٹیم بہت زیادہ ان دنوں میں سب کہتے ہیں کہ سٹیم لیں، خاص طور پہ متاثرہ افراد یا ویسے بھی کہتے ہیں کہ سٹیم لینا اچھا ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب ایسے ہی کہتے ہیں کہ سٹیم بھی بہت بہتر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ بھی لی جا سکتی ہے. بہترین سٹیم بھاپ کا تو بڑا کردار ہے، خاص پر ناک سانس کے جتنے امراض ہیں اس میں اس کا بڑا اہم کہ نیم گرم پانی کا جب فائدہ ہے، کاوے کا فائدہ ہے، تو بھاپ کا اس سے زیادہ فائدہ ہے. اس میں کچھ ڈالنا چاہیے نیم گرم پانی میں، یا کوئی چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں کہ وہ سٹیم؟ مختلف چیزیں وہ معالج پھر تجویز کرتا ہے کہ اس وقت اس کو کس طرح کی ضرورت ہے. اچھا سانس کی نالیوں میں پرابلم، کھچاؤ کا شکار ہو رہا ہے، زوردار کھانسی آ رہی، تو 2-3 قطرے اس کے ہم ملا دیتے ہیں. اس کو نام رکھا ہے امرت دارا، 7 اجوائن، 7 پودینہ اور کافور. تو اس کی جب بھاپ دیتے ہیں سانس اسی وقت کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ویسے بھی سٹیم لینے سے ڈاکٹر صاحب اسکن بڑی اچھی ہو جاتی ہے، گلو کرنے لگ جاتی ہے. میرے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک میسج میں نے آپ سے لینا ہے، ایک حکیم صاحب سے لینا ہے. اور دیکھیں اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک تھا کہ باتیں اتنی تھی، چیزیں اتنی تھی بتانے والی کہ وقت ہی گزر گیا، پتہ نہیں چلا. سر ایک میسج. بالکل اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ گورنمنٹ لیول پہ کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، دوسرا اجتماعی لیول پہ. ہم بہت ساری چیزیں حکومت پہ ڈال دیتے ہیں اور خود کنارہ کشی کر لیتے ہیں کہ یہ وہی صحیح کریں گے. اس میں حکومت کو تو چاہیے کہ جو بھٹے ہیں، فیکٹریوں کا جو مواد ہے یا جو فصلیں جلاتے ہیں اس پہ پابندی لگانی چاہیے، تاکہ اس سے جو پولوشن بن رہی ہے، جس سے یہ جنریٹ ہو رہا ہے سارا پرابلم، اس کو کم سے کم کیا جائے. انفرادی طور پہ ہمیں یہ ہے کہ جو حکومت جو کہتی ہے اسپیشلی جو فصلیں نہیں جلانی تو نہ جلائیں، اور گاڑیوں کا استعمال بہت زیادہ نہ کریں، دھواں چھوڑتی ہیں جس کی وجہ سے پھر پولوشن بنتی ہے. درخت لگانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اس سیزن میں بچانے سے آپ کسی حد تک بچ سکتے ہیں، لیکن یہ لانگ ٹرم پلاننگ آج سے سٹارٹ کریں گے تو آنے والے ٹائم میں ہم اس مشکل سے بچ سکیں گے. تو اس لیے ہمیں ملی جلی ایفرٹ کرنی پڑے گی، حکومت لیول پہ بھی اور انفرادی لیول پہ بھی. ہم سب کو شامل ہونا ہوگا. سر اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بر و بحر میں جو فساد ہوتا ہے انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. ہم جہاں ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں وہ کریں، ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے استغفار بھی کریں کہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی معافی مانگے اور سچے دل سے اپنے رب کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو اللہ ہمیں ایسی آفتوں سے محفوظ کر لے گا. یقیناً یقیناً. اور بڑا خوبصورت میسج ہے. حالیہ سیلاب جو ہمیں ابھی نظر آئے، ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. خاص طور پہ وہ لوگ بھی اسموگ میں ہی ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنی املاک کو چھوڑ کے جو آپ کو نظر آتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، تو وہ لوگ بھی اسموگ میں ہی ہیں. ان کی بھی مدد کے لیے ہمیں پہنچنا چاہیے. لیکن میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کا. ہمارے ساتھ موجود رہے حکیم مبشر علی حسن صاحب. حکیم صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ، اور ایسے اوکھے نام بتانے کا بھی شکریہ. لیکن وہ چونکہ چیزیں اسی نام سے تو مارکیٹ میں اویلیبل بھی. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر کیسر فاروق صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. دونوں معزز مہمانوں نے بڑی کارآمد چیزیں بتائی ہیں. طب کے حوالے سے ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اور ان سے یوز کرنے سے آپ کو آسانی ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا میڈیکیشن ہے اور خاص طور پہ احتیاط ہے، وہ دونوں چیزیں کرنے سے ہمارے اپنے ہی فوائد ہیں. لیکن
کہنے کی اور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسموگ اگر ہے تو یہ آپ کی اور میری وجہ سے بھی ہے. ہم وہ ایندھن استعمال کرتے ہیں, ہم وہ لکڑی استعمال کرتے ہیں, ہم ایسی چیزوں کو, اجناس کو جلاتے ہیں, کوڑا کرکٹ کو جلا دیتے ہیں, گاڑیوں کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں. کچھ ذمہ داری ہماری بھی ہے جس کو ہمیں پوری کرنی چاہیے. اسموگ جیسے جیسے پھیل رہی ہے یہ آپ کے اور میرے کنٹریبیوشن سے ہی پھیل رہی ہے, ہمیں اپنا حصہ بھی ڈالنا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. اگر ایسے معاملات ہوں تو پریونشن کے ساتھ ساتھ آپ کو کوشن بھی لینے چاہیے, جو کہ حکیم صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیے. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.